یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بآواز بلند ذوق شوق سے ہدیہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، قابل صد احترام پیارے بزرگوں، ساتھیوں، پچھلی جمعہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضور سیدنا و سندنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب کا یہ رضی اللہ عنہ، آپ کے فضل طیبہ کا کچھ ذکر ہوا۔ آج تکمیل خطبہ کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ کے سوانح مبارکہ پر عرض کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جل شانہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب جہنم سے ان کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ وہ صاف اور ستھرا ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا آپ بدلہ عطا فرما رہے ہوں، جس کا بدلہ دیا جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، فقط وہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے اعلیٰ افضل اور سب سے بلند محبوب الہ العالمین جل شانہ کی وہ صرف رضا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب وہ بھی راضی ہو، ان قریب وہ بھی راضی ہو۔ دوسری آیا مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھی ہو۔ حاضرین گرامی قدر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ نے
کچھ حصہ پہلے سماعت فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ وہ ہیں جو مردوں میں سے بڑی عمر والوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول فرمانے والے اور مکہ پاک کے سب سے امیر ترین آدمیوں میں سے اپنا سارا کا سارا مال جتنا بھی تھا سب اللہ کی رضا کے لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور فرما دیا۔ کتنے غلام آپ نے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیے، اور کتنے جنگوں میں غزوات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا مال صرف کیا۔ کوئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال حاضر نہ کیا۔ ہر معاملے میں ہر موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدق دل سے اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ بھائی مال کیا، جان بھی پیش کی، اولاد بھی پیش کی، وطن بھی قربان کیا، ساری قربانیاں جتنی بھی ہو سکتی ہیں سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا اور قربان کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عرض کرنے لگے حضور آپ میری تلوار کے واد تلے کئی بار آئے، کئی بار، لیکن میں نے محبت پدری سے اپنی تلوار کو ہٹا لیا، واد نہ کیا، باپ سمجھ کر میں دوسری جانب چلا گیا۔ آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہوا، آپ نے فرمایا او بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر ٹال دیا، اگر تو میری تلوار کے واد تلے آتا تو دشمن مصطفیٰ سمجھ کر میں کبھی نہ چھوڑتا، کبھی نہ چھوڑتا، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، سب کچھ بنام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا اور قربان فرما، سب کچھ فدا کر دیا۔ یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق۔ انہوں نے سب کچھ سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر فدا کر دیا۔ اور غار ثور میں کیا اس وقت حکومت کا لالچ تھا؟ جب آپ ڈنگ پر ڈنگ کھا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ جسم میں زہر سرات کر رہی ہے، آنسو گرے اور وضحا مکھڑے پر آئے، وضحا مکھڑے پر جب آنسو مبارک گرے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا ما تبکی کا یا ابا بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ عرض کی آقا زہریلی چیز ڈنگ مار رہی ہے، زہر چلا رہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، وہ لعاب دہن کہ علی کی آنکھوں پر لگے، آپ فرمائیں جب سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا ہے تا حیات مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگے، آپ فرمائیں پہلی آنکھ سے بھی اس آنکھ کی بینائی اور روشنی جو ہے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور سیدنا حضرت سلمہ بن کعب رضی اللہ عنہ جب آپ کی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا۔ آپ فرماتے ہیں تیز سے تیز ترین گھوڑا بھی
وہ دوڑنے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا فیض ہے۔ آپ نے لعاب دہن لگایا، زہر کو بیر نہ نکالا، موقوف کر دیا تاکہ ابو بکر کا آخری وقت بھی آئے، شہادت بھی حاصل ہو، شہادت کا درجہ حاصل ہو، اور شہادت بھی وہ جو رخ مصطفیٰ رخ والضحیٰ کی تلاوت کرتے ہوئے حاصل ہو، رخ والضحیٰ کی تلاوت کرتے ہوئے حاصل ہو۔ کتنی بڑی شان ہے جن کی صحابیت کا اعلان خود قرآن کرے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میرا محبوب دو میں سے دوسرا ہے جب وہ غار میں تھے۔ وہ صدیق جو غار کا ساتھی ہے، جو حضر کا ساتھی ہے، جو سفر کا ساتھی ہے، بلکہ جو مزار کا بھی ساتھی ہے، اس صدیق کی شان اور عظمت کا کیا کہنا۔ وہ سونے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، قربان جائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ یار غار ہیں، کیا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہے۔ جب احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، فراجفا، احد وجد میں آ گیا، ایسا پیار سے وہ جھومنے لگا کہ ایک وجد کی خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ بھئی وہ کیوں نہ قربان ہوتا، احد پہاڑ تو اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے، آج کتنے اچھے مہمان مجھ پر تشریف فرما ہے، ناز میں وہ وجد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وجد کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جو ایک قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو آپ وجد میں آ گئے، جھومنے لگے۔ اور سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی کو کہا، اے جعفر میں نے دیکھا ہے کہ تیرے دو پر ہیں، تو جنت میں جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، خوشی سے تو گھوم رہا ہے، خوشی سے تو اڑ رہا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر آپ وجد میں آ گئے اور جھومنے لگے۔ یہ ہوتا ہے وجد جو خوشی کے عالم میں بے ساختہ تباہ پر ایک جاری ہو جائے۔ تو احد پہاڑ پر بھی وجد آ گیا، ہے تو وہ پتھر لیکن جانتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت کو، وہ جانتا ہے، وجد میں آ گیا۔ جب پیار میں جھومنے لگا، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا کہ واہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، عمر فاروق بھی جلوہ فگا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، تو قسمت پر ناز کر رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایڑی مبارک لگائی اور فرمایا، اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، بولیے احد ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، ایک نبی ہے، آپ کے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، پتھر بھی جانتے ہیں آپ نبی ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کی صدائیں آنی شروع ہوئی۔
سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، میں ہر طرف دیکھتا ہوں، آواز تو آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، قاری نظر نہیں آ رہا، میں بڑا حیران ہوں یہ کیا معاملہ ہے، یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، کون پڑھ رہا ہے یہ محبت سے صلوات و سلام؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دیکھ یہ پہاڑ کی چوٹی، اس پر ایک پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تو یہ پتھر پہلے بھی پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ مجھ پر محبت سے صلوات و سلام پیش کرتا تھا۔ پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو جہل آیا، کہیں سے کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی شے بتائے کہ میں کون ہوں؟ مٹھی والی شے بتائے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا اگر مٹھی والی شے بتائے کہ آپ کون ہیں تو یہ اور بہتر ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کنکریاں بھی پڑتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ کنکریاں بھی جانتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک یہودی آیا اور سنگو گو اس نے بنی ہوئی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، کہا یہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا تھیلا کھول، تھیلا کھولا، سنگو کو آپ نے کہا، گو کو کہا بتا میں کون ہوں؟ تو وہ بزبان فصیح یہ کہتی ہے، شفا شریف میں حدیث پاک ہے، وہ بزبان فصیح یہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درختوں نے جان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، پہاڑوں نے جان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، کنکریوں نے گواہی دی آپ اللہ کے رسول ہیں، دریاؤں نے گواہی دی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، ساری چیز جانتی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ پہاڑ وجد میں ہے، بولو پہاڑ وجد میں ہے، پہاڑ وجد میں آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی لگائی، آپ نے فرمایا اسبت یا عود، اے عود ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وَشَهِيدان اور دو شہید ہیں، بولیے دو شہید ہیں۔ اب نبی فرما رہا ہے آپ صدیق ہے، جس کو نبی نے کہا کہ یہ صدیق ہیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ حضور ابو بکر ان کا لقب ہم نے عتیق اور صدیق رکھا ہے، آسمانوں پر ان کا لقب عتیق ہے، زمین پر ان کا لقب صدیق ہے۔ خدا نے کہا یہ صدیق ہے، مصطفیٰ نے کہا یہ صدیق ہے، اور سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور، کسی نے یہ سوال کیا حضور میں اپنی تلوار کا دستہ چاندی کا لگوانا چاہتا ہوں، اس کی اجازت ہے یا نہیں، میں لگوا لوں یا نہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لگوا لے۔ تو وہ کہنے لگے جی حضور کوئی دلیل بھی ہو، کوئی دلیل بھی عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ میرے نانا جی صدیق نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کی مٹھی
چاندی کی لگوائی تھی۔ صدیق نے جب صدیق کہا تو وہ کہنے لگا حضور آپ بھی صدیق مانتے ہیں، آپ بھی صدیق کہہ رہے ہیں۔ تو آپ غضب میں آ گئے، آپ نے فرمایا جو انہیں صدیق نہ مانے وہ اللہ کی بارگاہ میں زندیق ہے، جو انہیں صدیق نہ مانے۔ جب امام جعفر صادق کا یہ فتویٰ ہے، اور پھر پیار بھی دیکھو، مثال کوئی اور بھی دی جا سکتی تھی، دلیل کوئی اور بھی دی جا سکتی تھی، پیار یہ دیکھو آپ نے یہ فرمایا کہ میرے نانا جی ابو بکر صدیق نے چاندی کی مٹھی لگوائی، لہذا جائز ہے، کیونکہ آپ کا کوئی عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ تھا۔ جب آپ نے یہ عمل کیا تو یہ جائز ہے، جو آپ کو صدیق نہ مانے وہ اللہ کی بارگاہ میں زندیق ہے۔ سوچئے جس کو اللہ بھی صدیق کہے، جبرائیل علیہ السلام آ کر صدیق کا لقب عطا کریں، مصطفیٰ بھی صدیق کہے، امام جعفر صدیق بھی انہیں صدیق کہیں، اور صحابہ جب بھی بولے صدیق کے نام سے بولے۔ اور پھر دیکھیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تجھ پر ایک نبی ہے، وَصِدِّيقٌ، ایک صدیق ہے، وَشَهِيدان، اور دو شہید ہیں۔ اب وہ دو شہید لوگ یہ کہتے ہیں علیہ باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ابو بکر صدیق آپ صدیق ہیں، اور عمر فاروق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محبوب یہ فرما رہے ہیں کہ اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ ابھی عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی باقاعدہ حیات ہیں، شہادت کا درجہ بعد میں حاصل کرنا ہے، محبوب کو پہلے ہی علم ہے کہ اللہ میرے ان یاروں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ دوستو بھائیو، شہید وہ ہوتا ہے جو حق پر ہو، شہید وہ ہوتا ہے جو حق پر ہو۔ تو آپ نے شہیدان فرما کر کہ تجھ پر دو شہید ہیں، یہ بات واضح کر دی کہ صدیق کی خلافت بھی حق ہے، بولیے صدیق کی خلافت بھی حق ہے، عمر فاروق کی خلافت بھی حق ہے، اور عثمان کی خلافت بھی حق ہے، علی کی خلافت بھی حق ہے۔ جو انہیں نہ حق ہے وہ خود نہ حق ہے، وہ خود نہ حق ہے۔ تو دوستو شہیدان آپ نے فرمایا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی عطا سے سارے علوم عطا فرمائے ہیں، کوئی چیز ایسی مخفی نہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ ہو۔ اللہ نے ساری چیزوں کے علوم محبوب کو بھئی اور کیا، سونے صدیق کی شان سے ہی محبوب کے علم غیب کا ثبوت دیکھ لو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیارے یار صدیق نے کہا عائشہ، اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا عائشہ میں آخری وقت میں ہوں، اور تیری والدہ ام امیس میرا یہ خیال ہے کہ وہ لڑکی جنے گی، یہ تیرے بھائیوں کا حصہ ہے، آپ نے پہلے ہی تقسیم فرما دی، یہ تیرے بھائیوں کا حصہ ہے اور یہ تیری بہن کا حصہ ہے اور یہ تیرا حصہ ہے، اور ایک بیٹی پیدا ہوگی یہ ان کا حصہ ہے۔ ابھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے گھر بیٹی پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی مہربانی سے ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، اور
ان کا یہ حصہ ہے۔ آپ پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ جب ساری چیز واضح فرما رہے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ ایک لڑکا اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس کا جب بھائی شہید ہوا نا تو وہ بڑے افسوس میں، بڑے غم میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا۔ غزوہ احد میں آپ نے اس کا جی ستانا نہ چاہا، آپ نے اس کو اکتانا نہ چاہا، غمزدہ نہ کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے علی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ آئے، آپ نے فرمایا میرے پیچھے عمر فاروق آ رہے ہیں، ان سے پوچھو اپنے بھائی کا حال۔ انہوں نے کہا میرے پیچھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ جب ان کے پاس گئے نا، انہوں نے کہا میرے پیچھے ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ جب پوچھا نا بتاؤ جی میرے بھائی کا کیا حال ہے، بھائی کا کیا حال بنا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی زبان سے یہ نکلا تیرے بھائی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ حالانکہ سب نے یہ دیکھا کہ وہ جنگ میں شہید ہو گئے، سب کے سامنے وہ شہید ہو گئے، آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ نے تقدیر کو بدل دیا۔ وہی بھائی جو سب کے سامنے شہید ہوئے تھے، اللہ نے اس کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اسی طرح پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ محبوب کا یہ فرمان ہے رب عشاء اخبار مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جن کے جسم وہ گد آلود ہیں، کپڑے وہ پھٹے پرانے ہیں، جسم جو ہے وہ گد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اگر دروازوں پر جائیں تو دھکے دے کر باہر نکال دیے جائیں۔ اللہ کے ہاں یہ شان ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دے، لو اقسم علی اللہ لا برا، اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے۔ یہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آئیے مولا علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنیے کہ آپ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا حضور سب صحابہ کرام میں سے زیادہ بہادر کون ہے؟ من اشجع الناس، سب لوگوں سے زیادہ بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ پھر پوچھا گیا حضور پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق ہیں۔ 3 بار آپ نے یہ جواب دیا کہ حضور بتائیے کہ سب لوگوں سے، سب صحابہ کرام سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سہل نے تعجب کرتے ہوئے کہا حضور اس کی دلیل؟ آپ نے فرمایا پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سارے صحابہ کرام کو مطلقاً آپ نے سوال کیا کہ صحابہ تم میں سے کون ہے جو ہجرت کر کے میرے ساتھ جائے، جو ہجرت کی رات میرے ساتھ جائے؟ کوئی تیار نہ ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ میں ہوں، حضور میں جاؤں گا، میں آپ کے شانہ بشانہ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں دیکھو آپ اجازت دے رہے ہیں مدینہ پاک چلے جاؤ، ایک کو اجازت دی، دوسرے کو اجازت دی، تیسرے کو اجازت دی۔ ابوبکر صدیق کو کہا تو نے ہجرت کی رات میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔
فرمایا سارے صحابہ کرام تھے، لیکن جو تیار ہوئے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور کافروں نے جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت لگائی تھی، ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کی بھی قیمت مقرر کی تھی۔ اسی لیے آپ نے یہ فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ بہادر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور دوسری دلیل، جب غزوہ بدر ہوا، وہ مست عریش ہم نے دیکھی، وہاں ایک جھونپڑی تھی، پہلے ایک جھونپڑی، جب جنگ بدر کا میدان سجا تو وہاں ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کے لیے 313 جلیل القدر صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کون رہے گا، میرے ساتھ کون وقت نبھائے گا؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور وہ میں ہوں۔ یہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں بھی موجود تھا، عمر بھی موجود، عثمان غنی، سارے کے سارے صحابہ موجود، لیکن کسی نے بھی جرأت نہ کی، اگر بولے تو ابو بکر صدیق بولے۔ سائل یہ عرض کرتا ہے کہ حضور بہادر تو سارے تھے، پھر کسی نے جرأت کیوں نہ کی؟ کہا بھائی ہو سکتا تھا کوئی بھی معاملہ بن جاتا تو عاشقوں کو کون جواب دیتا، اس شاک کو کون جواب دیتا؟ یہ ابو بکر صدیق کی یہ جسارت تھی، یہ قوت تھی، یہ ان کی دلیری تھی، یہ بہادری تھی کہ جب سارے کے سارے چپ ہیں، سارے عاشقوں کو جواب دینے والے، یعنی اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والے، جان فدا کرنے والے، اور ہم وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے اگر تھے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت، اور کوئی تیار نہ ہوا، تیار ہوئے تو ابو بکر صدیق ہوئے۔ اسی لیے یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہادر جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے ہجرت کی رات بھی ساتھ نبھایا، بدر کے میدان میں بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ اور ایسے یار اتنا اللہ نے اطمینان بخشا کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری فرما رہے ہیں نا کہ یا اللہ میں یہ تھوڑی سی جماعت لے کر آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو کوئی بھی قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین پر نہیں رہے گا۔ جب آپ نے یہ کہا تو ابو بکر صدیق ہی وہ تھے جنہوں نے زانو پکڑا اور یہ کہا حضور بس کریں۔ آپ نے بڑی گریہ زاری فرما لی، آپ نے انتہا فرما دی، حضور مہربانی فرمائیں۔ جب آپ نے زانو پکڑے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، اب صدیق عرض کر رہے ہیں اب اللہ کی امداد ضرور پہنچے گی۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا، اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ کہا حضور 5000 فرشتے ایمان والوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں آ گئے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا کہ ہر مشکل وقت میں آپ نے اطمینان دیا اور آپ سکون والے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب آخری وقت ہوا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش ہوئے، ہر صحابی رسول وہ غم زدہ تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی۔ آپ نے کہا کہ جو یہ کہے گا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ کرام مطمئن ہو گئے، یہ اعلان کرنے لگے اور کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سب یہ کہنے لگے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
آپ کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بھائیو، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے، آپ کی شان اقدس ہی وہ تھی کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات سے لے کر سوات تک دیکھو کتنی نمازیں بنتی ہیں، مصلی امامت پر کھڑا کیا اور یہ ارشاد فرمایا، بعض نے جب تمنا کی کبھی کوئی ہو مصلی امامت پر، تو آپ نے فرمایا کسی کو یہ لائق نہیں کہ جس امت میں، جس جماعت میں ابو بکر صدیق ہوں، ان کے علاوہ کوئی میرے مصلی پر کھڑا ہو، کوئی میرے مصلی پر کھڑا ہو۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں یعنی آخری ایام میں جتنی بھی نمازیں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں، اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو صدیق کی شان میں کسی قسم کے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس بخاری شریف میں بھی، مشکات شریف اور تمام حدیث کی کتابوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق ہو، کسی جماعت کے یہ لائق نہیں کہ وہ ابو بکر صدیق کو پیچھے کرے اور خود کھڑا ہو۔ جس جماعت میں ابو بکر ہو وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے بیعت کی کہ حضور آپ کو محبوب نے مصلی کے لائق بنایا، ہمارے دین کا مالک بنایا، حضور آپ ہماری دنیا کے بھی لائق ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ نے بیعت کی۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جو جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، غار میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، ہر وقت کے آپ کے ساتھی ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق جن کی شان اور جن کی فضیلت سونے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات عرض کرتے جائیں، آپ نے فرمایا کہ جو روزے رکھنے والا ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جو باب الصیام سے داخل ہوگا، جو جہاد کرنے والا ہے وہ باب الجہاد سے داخل ہوگا، کوئی ماں باپ سے صلہ رحمی کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے تو باب بیر سے وہ داخل ہوگا۔ مختلف دروازے، 8 دروازوں کا آپ نے ذکر فرمایا، جو جس کے لائق ہوگا اسی سے داخل ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کی حضور کوئی آپ کا امتی وہ بھی ہے جو تمام دروازوں سے داخل ہو؟ آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے یہ تجھے عظمت عطا کی ہے کہ تو تمام دروازوں سے داخل ہوگا، کبھی روزوں والے دروازے سے داخل ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تجھ میں یہ بھی خوبی ہے تو روزوں والے دروازے میں بھی داخل ہوگا، تو جہاد والے دروازوں میں بھی داخل ہوگا۔ اے ابو بکر اللہ نے تجھے ہر خوبی سے نوازا ہے، ہر خوبی سے نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے آپ کا پیٹ مبارک تھوڑا سا بڑا تھا، چادر مبارک پہنتے تو وہ نیچے آ جاتی۔ ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر سے چادر پہنے وہ نیچے آئے، شلوار نیچے آئے، تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے کرے تو اتنا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم میں جلایا جائے گا۔ آپ پاس بیٹھے ہیں، آپ نے کہا حضور میری چادر بھی نیچے آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا فلاسط منہم، اے ابو بکر تو ان میں سے نہیں ہے، تو ان میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ تو تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں کرتا، یہ فطری طور پر نیچے آ جاتی ہے۔ وہ ابو بکر جن کی ہر ادا کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، ان کی شان اور عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ سونے صدیق کی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔